ایک امام صاحب جن کی تنخواہ تقریباً 3,000 روپے تھی اور وہ 3,000 روپے بھی 6 مہینے سے اٹکے ہوئے تھے۔ وہ امام صاحب ایک مرتبہ جمعے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں تم مجھے بتاؤ کہ 6 مہینے سے تم نے میری تنخواہ نہیں دی ہے، گھر پہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، سوچ کر کے دیکھو تم میری جگہ پر ہوتے تو پھر تمہارے ان بیوی بچوں کا حال کیا ہوتا۔ میرے بیوی اور بچے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، میں نے کس طریقے سے موقع کی چیز کے لیے ترسا کے رکھ دیا ہے اپنی اولاد کو، بیمار بھی پڑتے ہیں، اسکول کی فیس بھی بھرتا ہوں، میری ماں بھی بیمار پڑتی ہے، آپ کو پتہ نہیں میں قرضے لے کر کے پریشان ہو گیا ہوں، میری زندگی بہت دکھی ہے، میرے اوپر تھوڑا سا رحم کر دو۔ بس میں پڑھ لیا تمہارے نبی کی دین کی بات، میں پڑھ لیا قرآن، میں نے پڑھ لی حدیث، اس کی میں نے تبلیغ کر دی۔ آپ کو لگتا ہے بس میں نے یہی غلطی کر لی اپنی زندگی کی جس کی سزا آپ مجھ کو لگاتار دیتے چلے جائیں گے؟ کیا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ یہ غلطی تو نہیں کی نا میں نے، تو کیوں آپ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ حضور کا دین پڑھ کر کے تو نے ایسی غلطی کر دی ہے کہ تجھ کو ہم اور تیری اولاد کو ہم لالے پڑا دیں گے ضرورت کی چیزوں کے، موسم کے پھلوں کے؟ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری تنخواہ بھی تھوڑی بڑھا دو۔ 3,000 روپے میں کیسا خرچہ چل سکتا ہے؟ آپ خود بتاؤ کہ 3,000 میں کیسے چلے گا؟ قرضے چڑھ گئے ہیں میرے اوپر، کیسے دوں گا میں وہ قرضہ؟ تو اسی قوم کا ظالم کھڑا ہو کر کے کہتا ہے او امام صاحب کی تنخواہ میں تو نیری برکت ہوتی امام صاحب کی۔ امام صاحب 3,000 ہی بہت ہے، اور زیادہ ناٹک پے کرو گے تو چلے جاؤ، 4 کھڑے ہوں گے ابھی اگلے جمعے کو یہاں پر۔ تو یہ رویہ ہمیں اپنے اماموں کے ساتھ میں ہے۔ جس وقت وہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے اتنی زیادہ سنائی، کوئی امام صاحب کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ یہ حال کر دیا ہم نے اپنے اماموں کا۔ ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کے اماموں کی تنخواہوں میں بڑی برکت ہوتی ہے اور یہ ہوتا، اصل میں ہم تو جان ہی چھڑا رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، ہم لوگ بڑھانا نہیں چاہتے۔ برکت ہی ہوتی ہے تو ایک کام کرو نا، آپ 5,000 بھی مت دو اس کو بیچارے کو آپ 500 روپے دو۔ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، وہ 500 روپے کر دو، برکت ہو جائے گی اس میں بھی، برکت تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ برکت کی آڑ میں آپ امام صاحب یا پھر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کو اور ان کے بچوں کو مجبور کر دینا چاہ رہے ہیں؟ کچھ جگہ تو ٹھیک ہے، لوگوں نے سمجھا بھی اماموں کی مجبوری کو، ان کے علم کی اور ان کے عمل کی اور ان کے کردار کی، ان کے کام کی کیپیسٹی کو دیکھ کر کے لوگوں نے اچھا خاصا ان کو زندگی سکون کی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ۔ لیکن کچھ لوگوں نے تو زندگی حرام ہی کر دی ہے، تنخواہ بھی اتنی کم بیچارے کو، گھر سے بھی وہ دور، گھر پر بھی بچے ترس رہے ہیں اور اوپر سے یہ ستا بھی رہے، یہ تانے بھی مار رہے ہیں، یہ پیچھے بھی پڑے رہ رہے ہیں، یہ نوچ کر کے کھا جانا چاہتے ہیں بس۔ اور ان کے امام کو نکالنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ بس دل بھر گیا، کوئی شرعی غلطی نہیں، کو کہاں جائے گا، پیٹ پہ لات مار دوں گا، اس کو بیچارے کو امامت ملے گی نہیں ملے گی، اس کو بچوں کو چھوڑ کر کے ابھی تو یہ ویسی دور ہے، پتہ نہیں کتنی دور بھاگنا پڑے گا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، اس کی ماں کی اس کو یاد آئے گی، ماں کو اس کی یاد آئے گی، باپ کو اس کی یاد آئے گی، باپ بیچارہ پھر ایسے ملاقات بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اس کی زندگی کچھ مشکل ہو جائے گی۔ اس مقتدی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنا فرق پڑتا ہے یار تھوڑا سا ٹائم اب زیادہ ہو گیا، اب تھوڑا دل بھر گیا، نئے آئیں گے تو مزہ آگا کچھ دن کے لیے، پھر ان کو بھی نکال لیں گے، کیونکہ سیل تو لگ رہی ہے مولویوں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملا کی سیل لگی پڑی ہے اس ٹائم پہ، اتنا ملا پیرا پھر رہا ہے اس ٹائم پر کہ ایک ملا ہٹاؤ مسجد میں سے اور 10 ملا حاضر ہیں۔ تو جب اتنا ملا ہے، جب ڈیمانڈ کم اور سپلائی ملاؤں کی اتنی زیادہ ہے، تو پھر ہم ایک ملے کو اتنے زیادہ پیسے کیوں دیں گے؟ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، جو لوگ اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں، اماموں کے ساتھ میں یوں برتاؤ کرتے ہیں۔